जमीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन धुळे तर्फे हाफिज कुरान यांचे सत्कार। धुळे जमीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन तर्फे रविवार दिनांक 3 मार्च रोजी महानगरपालिका केंद्र शाळा क्रमांक 25 मौलवीगंज धुळे येथे माननीय अल्हाज सगीर अहमद मोहम्मद शमाऊन कांजीवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली भव्य सत्कार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। कारी जुबेर अहमद मालेगाव यांनी पवित्र कुराण पठणाने कार्यक्रमाची सुरुवात केली। त्यानंतर आदरणीय आदिल फलाही यांनी पैगंबर मुहम्मद साहेबांच्या बारगाहमध्ये नात सादर केली। या कार्यक्रमात शहरे अजीजच्या सर्व धार्मिक मदरशांमधून यावर्षी हाफिज पदवी घेतलेल्या 110 हाफिजांना माननीय इस्माईल कासमी सदस्य दारू उलूम देवबंद यांच्या हस्ते या शुभ प्रसंगी स्वागत करून सन्मान म्हणून ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्र देण्यात आले। यावेळी आदरणीय मुफ्ती मोहम्मद कासिम जिलानी साहेबांनी जनतेला आरसा दाखवताना विचारले की सध्याच्या परिस्थितीत आधुनिक शिक्षण घेऊन उच्चपदस्थ पदवी किंवा पद मिळवणाऱ्यांना कोणत्या प्रकारची ओळख किंवा सन्मान दिला जातो हे सर्वांनाच माहीत आहे, पण पवित्र कुराण आपल्या हृदयात आणि मनात जपून ठेवणाऱ्यांमध्ये हाच उत्साह का दिसत नाही। यावेळी मालेगावचे प्रसिद्ध धार्मिक व राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व व मजलिसे शुरा दारुल उलूम देवबंदचे सदस्य व महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य मुफ्ती इस्माईल कासमी यांनी विशेष वक्ता म्हणून सहभाग घेऊन सर्वांना मार्गदर्शन केले। अनुभव आपल्या भाषणात त्यांनी जमीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशनचे अध्यक्ष व सदस्यांचे या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल अभिनंदन केले। हाफिज कुरान यांच्या सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे महत्त्व समजावून सांगितले की जगाने त्यांना त्यांचे योग्य स्थान आणि सन्मान दिला नाही, परंतु ते या शाश्वत जीवनात मोठे असतील। त्याचवेळी मैदान मोहशरला क्षेत्रातील मनोवैज्ञानिक परिस्थिती प्रतिबिंबित करताना प्रत्येक चांगल्या कृतीचे मूल्य वर्णन करून त्याच्या कृतीचा हिशेब घेण्याचा सल्ला देण्यात आला। तेथे त्यांनी पवित्र कुराणातील कर्तव्ये सांगितली आणि ती पार पाडण्याचा आग्रह केला आणि तो म्हणाला की जर तुम्ही पवित्र कुराणाचे अधिकार आणि कर्तव्ये पूर्ण केली तर पवित्र कुराण अल्लाहसमोर तुमची शिफारस करेल। या कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून आदरणीय मुफ्ती मुहम्मद कासिम जिलानी, प्रमुख दारुल उलूम फलाह दरेन मोहम्मद मुहम्मद फारूक अशरफी, प्रमुख दारुल उलूम सुल्तानिया अहले सुन्नत, मुफ्ती शरीफ मदरसा रियाज अल जना, मुफ्ती इरशाद अहमद कासमी मदरसा सिराज उलूम, शब्बीर अहमद मुहम्मद शमाऊन, निहाल अहमद जमीर अहमद मुल्ला सर उपस्थित होते। कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी अतीक अहमद मुल्ला सर, अनीस अहमद मुल्ला सर, जावेद अहमद मुल्ला सर, खालिद अजीज निहाल अहमद, अहमद अजीज निहाल अहमद, इस्माईल शाद सर, रिदवानुद्दीन सर, खुर्शीद अहमद, आसिफ इकबाल, मोहम्मद इलियास सर, मोहम्मद मोनीस अनीस अहमद, मोहम्मद मुआज अनीस अहमद, अनस अतीक अहमद यांनी अथक परिश्रम घेतले। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मुफ्ती वलीद अहमद कासमी यांनी आपल्या अनोख्या शैलीत केले आणि त्यांच्या आभार प्रदर्शनानंतर इस्माईल कासमी साहेबांच्या प्रार्थनेने कार्यक्रमाची सांगता झाली। आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के इनेकाद के जो जिम्मेदारान हैं अल्हाज जमीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन के जिम्मेदारान अतीक मुल्ला सर साहब, अनीस मुल्ला सर साहब, निहाल मुल्ला सर साहब और दीगर उलमाए किराम, हुफ्फाज़ किराम और शहर की समाजी, दीनी और मजहबी शख्सियत। ये प्रोग्राम अगर आप ऐसा समझते हो कि ये एक मामूली प्रोग्राम है तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं अपनी दानिश में ये बात समझता हूं कि सालहाए गुज़िश्ता की तरह इस साल
جو پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے یہ ان حفاظ کرام کے اعزاز میں، استقبال میں، جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو حفظ کیا، ان کی حکمت افزائی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو قبول کرنا اور دونوں جہاں میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ مفتی محمد قاسم گیلانی صاحب نے جو بات اپنے گراں قدر خطاب میں فرمائی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو دنیا دار حضرات ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دین کا درد رکھتے اور دینی اعتبار سے کسی کے عالم بن جانے پر، کسی کے حافظ بن جانے پر، کسی کے قاری بن جانے پر اور کسی کے قاضی بن جانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی اس مبارکبادی کے پیچھے خاص جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی قدردانی اللہ پاک نے کی، جن لوگوں کی قدردانی اور ان کے مقام و مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ حضرات ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں۔ دنیا میں کسی کو بڑے سے بڑا مقام مل جائے، دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی کامیاب اور کامران شخص ہو، اسے جتنا بھی دنیاوی اعتبار سے نوازا جائے وہ سب کچھ یہی رہ جائے۔ اس شخص کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز بھی آخرت میں نہیں جائے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، اور دنیاوی اور عصری تعلیم سے جو ڈگری اس نے حاصل کی ہے، اس ڈگری سے آخرت میں اسے کیا فائدہ ہوگا، اس کی کوئی ضمانت قرآن کریم میں اللہ پاک کی طرف سے، احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دی گئی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو علم حاصل کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے اگر وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، اس کا اجر و ثواب اسے آخرت میں ملے گا، اور یہ اس کے عمل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر نہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں، اگر اسے جانچا جائے، پرکھا جائے، تولا جائے اور اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ اور ہنر سے آدمی کیا حاصل کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کسی کے پاس ہنر ہوتا ہے، اپنے اس ہنر کو استعمال کر کے وہ دنیا حاصل کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے عصری تعلیم جو اس نے حاصل کی ہے، اگر کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ علم نہیں ہے، ہنر ہے، تو شاید آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اپنے اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا حاصل کرتا ہے۔ جو کام ہنر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہی کام یہ اپنے علم کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ ماضی میں ان حاملین قرآن اور حاملین علوم نبویہ کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ایسے لوگوں کی سرپرستی اور ان کے نان و نفقے کا انتظام حکومت وقت کیا کرتی تھی، یعنی اسلامی حکومت ہوتی تھی،
وہ اسلامی حکومت ان کو وظیفہ دیا کرتی تھی تاکہ ان کا گزر بسر ہوتا رہے اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے جب یہ چیز باقی نہیں رہی تو حالات کے پیش نظر علماء کرام نے اس بات کی گنجائش پیدا کی کہ علم باقی رہے، علم دین باقی رہے، قرآن کریم کا علم و احادیث نبویہ کا علم باقی رہے، اس کے لیے گزر بسر کا انتظام کرنا ضروری ہے. اگر گزر بسر کا انتظام نہیں کیا جائے گا تو آج کے اس دور میں قرآن کریم پڑھانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے والے کتنے ایسے افراد ملیں گے جو اپنی ذمہ داری پر پڑھائیں اور تنخواہ نہ لیں. ظاہر بات ہے گنے چنے لوگ ہوں گے اور دین ضائع ہو جائے گا، اور یہ دین ضائع نہ ہو، لوگوں کے درمیان یہ دین رائج رہے، اس کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے. ان حفاظ کرام آج جن کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، دنیاوی اعتبار سے چاہے ان کا کوئی مقام آپ کے علم میں ہو نہ ہو، اور جو علماء کرام ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، چاہے ان کو وہ اعزاز و اکرام اس دنیا میں، وہ مقام و مرتبہ اس دنیا میں نہ ملے جس کے وہ مستحق اور حقدار، لیکن آخرت میں یہی لوگ سرخرو اور کامیاب ہوں گے. دنیا میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، ناستک ہیں، دہریہ ہیں، وہ لوگ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عارضی اور وقتی طور پر انسانوں کو دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی کہ یہ دنیا کیا ہے،